نور العین کو یتیم خانے میں رہتے ہوئے 12 سال ہو چکے تھے، لیکن جب وہ پہلی بار اس یتیم خانے میں آئی تو محض 6 سال کی تھی۔ گلابی فراک میں ملبوس کندھوں تک کٹے بال اور گلے میں ایک باریک سی چین جس میں ایک سنہرا دل نما لاکٹ جھولتا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پہ کھڑی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں پریشانی تھی اور نور کا ننھا سا دل ہر تھوڑی دیر بعد ماں کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیتا۔ بیٹا، تم ذرا ادھر بیٹھی آنٹی کے ساتھ بیٹھو، میں ابا کو لے کر آتی ہوں، وہ بہت زخمی ہو گئے ہیں، انہیں ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ پریشانی کی حالت میں ماں نے جلدی جلدی اسے یہ کہا اور نور کو ایک اجنبی عورت کے حوالے کر دیا جو شاید خود بھی سفر پر نکلی تھی۔ نور کچھ نہ بول سکی، بس ماں کی جاتی شکل دیکھتی رہ گئی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ماں کا آخری لمس تھا۔ وہ عورت جو اسے اپنی گود میں لیے اسٹیشن پر کھڑی تھی، نور کی ماں کے لوٹنے کا دیر تک انتظار کرتی رہی، لیکن نور کی ماں نہ جانے کہاں رہ گئی تھی۔ کتنی ہی دیر گزر چکی تھی لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس عورت نے اسٹیشن پر کھڑے لوگوں سے بھی پوچھا، کیا آپ اس بچی کو جانتے ہیں؟ پھر ٹرین کی وسل سنائی دی۔ وہ نور کو وہیں چھوڑنے کا سوچ رہی تھی لیکن نور نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ ٹرین نکلنے والی تھی اور ٹکٹ بھی ہاتھ میں تھا۔ شاید دل میں وسوسے بھی تھے کہ وہ عورت واپس آئے بھی کہ نہ۔ وہ نور کو ساتھ لے گئی اور کئی میلوں بعد اپنے شہر کے ایک یتیم خانے میں اسے داخل کروا دیا۔ یہ کسی کی بچی ہے، بہت بھولی ہے، اس کی ماں نے میرے حوالے کی تھی مگر لوٹی ہی نہیں۔ شاید اس کو کچھ ہو گیا ہو کیونکہ اس کی حالت سے ایسا ہی لگتا تھا۔ وہ عورت نور کو یتیم خانے میں چھوڑ کے یہ کہہ کر چلی گئی۔ جاتے جاتے نور کا لاکٹ بھی یتیم خانے کی منتظمہ کو تھما دیا۔ یہی اس کی پہچان ہے، شاید کبھی کوئی آئے اسے پہچان لے۔ وقت گزرتا رہا، نور بڑی ہوتی گئی اور نور کے لیے ہر دن ایک امتحان بن گیا۔ اس نے پہلے پہل ہر روز شام کو دروازے کی طرف دیکھا، ہر آہٹ پر چونک کر ماں کی امید کی، لیکن جب کچھ سال گزر گئے اور کوئی نہیں آیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ کسی کے آنے کی امید اب دم توڑ چکی تھی۔ اندر ہی اندر وہ پتھر کی طرح سخت ہو گئی تھی اور حقیقت کو تسلیم کر لیا، مگر اوپر سے وہ وہی معصوم نرم مزاج بچی رہی جس نے سیکھ لیا تھا کہ آنسو چھپانے ہوتے ہیں اور مسکراہٹ پہناوا ہوتی ہے۔ اس یتیم خانے کی پرانی عمارت کی دیواروں پر جیسے نور کی خاموشی نقش ہو چکی تھی۔ صحن میں جھاڑو لگاتے وقت بھی وہ دل ہی دل میں بس یہی سوچتی تھی کہ کاش کوئی آئے، لاکٹ کو دیکھے اور پکارے، نور بیٹا، ہم تمہیں ڈھونڈ رہے تھے، کہاں تھی تم اتنے سال؟ مگر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس کی عمر جیسے جیسے بڑھتی گئی باقی لڑکیاں بدلتی گئیں، کچھ گود لے لی گئیں، کچھ بڑی ہو کر کہیں اور چلی گئیں اور کچھ وہ تھیں جو اندر ہی اندر حسد اور سختی میں ڈھل گئیں۔ زارا، سعدیہ، سائمہ، یہ تینوں نور کی ہم عمر تھیں جو نور کے ساتھ اسی یتیم خانے میں پل کر بڑی ہوئی تھیں، لیکن ان کے رویوں میں نور کے لیے کبھی نرمی نہیں آئی تھی۔ نور جتنی معصوم تھی وہ تینوں اتنی ہی چالاک تھیں۔ نور، تمہیں ابھی تک برتن دھونا نہیں آیا، تم سے تو کچھ نہیں ہوتا، خالی سجدے کرنے سے اللہ سب کچھ نہیں دیتا۔ زارا کی آواز میں زہر بھرا تھا۔ ہاں نور، تم آج ہمارے سارے کپڑے دھو دو اور صحن بھی دھونا تاکہ تمہیں کچھ تو آ جائے، ورنہ کیسے اس یتیم خانے سے باہر نکلو گی؟ دعا کے ساتھ محنت بھی کرنا سیکھو، سعدیہ طنز کرتی اور دوسرا کام نور کے حصے میں ڈال دیتی۔ وہ سب جانتی تھی کہ نور کبھی انکار نہیں کرتی، ان سب کی دھونس سہ جاتی، وہ سب کے طنز، الزام اور تھپیڑے چپ چاپ سہ کر بھی ان کے کام کرتی۔ وہ ہر روز رات کو اپنے بستر پر لیٹ کر ہاتھ اٹھا لیتی، یار اب تو جانتا ہے نا میں کمزور ہوں، میں تھک جاتی ہوں، مگر میں کبھی تجھ سے امید نہیں چھوڑتی، تو کسی دن تو میرا کوئی در کھول دے گا، میں جانتی ہوں مجھے تیری رحمت سے انکار نہیں یا رب۔ اور جب تہجد میں خاموش حال میں وہ نماز پڑھتی تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں گرتی چلی جاتی۔ وہ سجدے میں اپنا دل رکھ دیتی، اللہ جو تیرے پاس ہے وہی بہتر ہے، میرے پاس کچھ نہیں، بس تو رہ گیا ہے تو مجھے ضائع نہ کرنا۔ سردار سلیمان خان وہ نام تھا جو شہر کی سیاست، زمینوں کی ملکیت اور خیرات میں سب سے آگے گنا جاتا تھا۔ عمر 35 کے قریب،
شیو زدہ چہرہ، سفید شلوار قمیض پر ہلکی نیلی واسکٹ اور ماتھے پر سنجیدگی کا مستقل سایہ، مگر جب بات خیر کے کاموں کی ہوتی تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی نرمی آ جاتی۔ ان کے وسیع فارم ہاؤس میں اس روز صبح سے ہی ہلچل مچی ہوئی تھی، کیونکہ آج سردار سلیمان خان کا جنم دن تھا، اور برسوں سے ان کا یہ معمول رہا تھا کہ وہ اس دن 3 مقامات پر ضرور جاتے: سرکاری ہسپتال، یتیم خانہ اور پناہ گزینوں کی بستی۔ آج صبح جب وہ ناشتہ ختم کر کے اٹھے تو ساتھ کھڑے اپنے پرانے ملازم کرم دین سے بولے، کرم دین، گاڑی تیار رکھو، آج پہلے ہم ہسپتال جائیں گے، پھر یتیم خانے، اور شام کو بستی کی طرف نکلیں گے۔ یہ دن رب کی رحمت کے شکرانے کا دن ہے، خالی جشن سے نہیں، کسی کے کام آنے سے برکت ملتی ہے۔ کرم دین سر جھکا کر بولا، جی بہتر سردار صاحب، یہ کہہ کر جلدی سے باہر نکلا۔ یتیم خانے کے دروازے پر جیسے ہی سردار سلیمان کی گاڑی رکی، عملہ مستعد ہو گیا اور بچیاں قطاریں بنا کر کھڑی ہونے لگیں۔ ہر سال کی طرح ان کے لیے نئے کپڑے، جوتے اور اسٹیشنری کے خوبصورت پیکٹس لائے گئے تھے۔ سردار سلیمان خان کے پیچھے ایک ملازم کے ہاتھ میں بڑا سا بیگ تھا جس میں ترتیب سے سب لڑکیوں کے لیے تحفے رکھے گئے تھے۔ جیسے جیسے وہ لڑکیوں کے پاس جاتے ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے اور نرمی سے کہتے، یہ لو بیٹا، خوش رہو، خوب محنت کرو۔ وہ لڑکیاں خوشی سے جھومتیں، ایک دوسرے کو تحفہ دکھاتی، مگر اسی شور شرابے میں سردار سلیمان خان کی نگاہ ایک بینچ پر بیٹھی لڑکی پر پڑی جو سفید شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کی چٹیاں کندھے پر لٹکائے، نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ 2-3 لڑکیاں اسے بار بار پکار رہی تھیں، نور آ جاؤ نا، سردار صاحب تحفے دے رہے ہیں، تو بھی لے لینا۔ مگر نور صرف نفی میں سر ہلا دیتی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے پاس ہیں کپڑے۔ سردار کی نظریں ایک بار، 2 بار، پھر بار بار اس لڑکی کی جانب جاتی رہیں۔ آخر وہ ایک پیکٹ ہاتھ میں لے کر نور کی طرف خود بڑھ گئے۔ سب لڑکیاں حیرت سے دیکھنے لگیں۔ سردار سلیمان اس کے قریب آ کر نرم لہجے میں گویا ہوئے، آپ کیوں نہیں آ رہی؟ ایک تحفہ آپ کے لیے بھی ہے، سب کا حق برابر ہے۔ نور نے نظریں اٹھائیں۔ سلمان خان کو پہلی بار اس کے معصوم چہرے نے اندر تک ہلا دیا۔ سادگی جیسے اس کی آنکھوں میں ٹھہر سی گئی، چہرے پر نہ کوئی خواہش تھی نہ لالچ، بس عجیب سی خاموشی تھی۔ نور نے نظریں نیچی کرتے ہوئے دھیرے سے کہا، سردار صاحب میرے پاس کپڑے ہیں، میں نے سوچا شاید کسی اور کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہو، میں یہ نہیں لوں گی، شکریہ۔ سردار سلیمان نے جیب سے چیک بک نکالی، قلم نکالا اور خاموشی سے ایک چیک پر سادہ سی سطر لکھی، رقم کی جگہ خالی چھوڑ دی، دستخط کیے اور ایک سفید لفافے میں رکھ کر نور کی طرف بڑھایا، یہ رکھو، اس میں جب جتنی ضرورت ہو لکھ کر نکال لینا، یہ تمہارے لیے ہے، کوئی خیرات نہیں ہے، یہ تمہارے سلیقے کی عزت ہے۔ نور نے ہاتھ پیچھے کر لیے، نہیں، مجھے واقعی ضرورت نہیں، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ سردار سلیمان نے مسکرا کر کہا، کبھی کسی کا دل رکھ لینا بھی صدقہ ہوتا ہے، یہ میری سالگرہ کا سب سے بڑا تحفہ ہوگا، پلیز۔ اور زبردستی چیک اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سامنے کھڑی لڑکیاں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ نور نے کچھ نہ کہا، خاموشی سے وہ چیک تھام لیا۔ جیسے ہی سردار سلیمان رخصت ہوئے باقی لڑکیاں نور کے ارد گرد آ گئیں۔ سائمہ نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، او ہو، ہم تو سمجھے یہ لڑکی پاگل ہے، اس نے تو سب کو پیچھے چھوڑ دیا، ایک چھوٹا سا تحفہ نہ لے کر بڑا چیک ہتھیا لیا۔ زارا نے چپتا ہوا کہا مارا، سیدھی بن کر چالاکی دکھائی ہے، واہ نور، تو بازی لے گئی۔ نور نے ان کی طرف خاموشی سے دیکھا، ایک لمحے کو رکی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، لیکن پھر کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے پلٹ گئی۔ لڑکیاں پیچھے سے ہنستی رہیں، مگر نور سیدھی جا کر وہ چیک یتیم خانے کی منتظمہ کے سپرد کر آئی، یہ کسی اور کے کام میں آ جائے گا تو بہتر ہوگا۔ رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے دن کا سارا منظر اس کے ذہن میں گھوم گیا، سردار سلیمان خان کا لہجہ، لڑکیوں کے جملے اور اس کی اپنی خاموشی۔ اس نے کروٹ لی، آنکھوں میں نمی ابھر آئی، اور وہی سادہ سے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، اے میرے رب، مجھے لینے والا ہاتھ نہ بنا، مجھے وہ ہاتھ بنا جو تجھے پسند ہے، جو دینے والا ہے، جو کسی کا سہارا بنے، مجھے تیری راہ کا ذریعہ بنا تاکہ میں وہ بن جاؤں جسے تو پسند کرے۔ اس کی آواز بہت آہستہ تھی لیکن دل بہت بلند ہو چکا تھا۔ اگلے روز جب سردار سلیمان خان پھر سے یتیم خانے کے دروازے پر اپنی سفید لینڈ کروزر سے اترے تو سارا عملہ حیرت میں ڈوب گیا۔
وہ شخص جو برسوں سے صرف ایک دن آتا تھا اور خیرات دے کر چلا جاتا تھا، آج دوبارہ کیسے آ گیا؟ استقبالیہ پر موجود مسٹر قریشی جو یتیم خانے کے سینئر ایڈمنسٹریٹر تھے آگے بڑھے۔ سلیمان خان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، لیکن نگاہیں بے چینی سے کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ قریشی صاحب نے ادب سے پوچھا، سردار صاحب سب خیریت ہے؟ آپ آج دوبارہ تشریف لائے ہیں؟ سلیمان خان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا کر کہا، جی قریشی صاحب، ایک خاص کام تھا، میں نور سے ملنا چاہتا ہوں، وہ لڑکی نور جو کل خیرات لینے سے انکار کر گئی تھی۔ سب چپ ہو گئے۔ قریشی صاحب نے حیرت سے پوچھا، نورالعین؟ لیکن وہ تو، سلیمان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں لگی مجھے۔ جس طرح اس نے سب کے درمیان بیٹھ کر تحفہ لینے سے انکار کیا، پھر جس انداز میں اس نے وہ چیک واپس کر دیا، مجھے لگ رہا ہے وہ شاید اس خیرات کی مستحق نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ کی حقدار ہے۔ قریشی صاحب نے گہری سانس لے کر اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا، جی سردار صاحب، اس نے آپ کا دیا ہوا وہ چیک آفس میں لا کر دے دیا تھا اور کہا کہ یہ کسی اور کے کام آ جائے تو بہتر ہوگا۔ سلیمان خان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے زیر لب دھیمی آواز میں کہا، کوئی اتنا دریا دل کیسے ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک یتیم لڑکی؟ تم بہت خاص ہو نور۔ اس کے بعد سلیمان خان روز یتیم خانے آنے لگا، کبھی کتابوں کا سیٹ لے کر تو کبھی کینوس اور رنگ بھی نور کے لیے گھڑی یا کچھ اور۔ وہ یہ سب چیزیں لا کر خاموشی سے نور کے لیے مخصوص جگہ پر رکھوا جاتا۔ یتیم خانے کی لڑکیوں میں چہمگوئیاں بڑھنے لگی تھیں، خاص طور پر زارا جو ہمیشہ سے خود کو سب میں نمایاں سمجھتی تھی۔ اس کے دل میں آگ لگنے لگی تھی۔ ایک دن وہ خود سلیمان خان کے سامنے آ گئی، سر مجھے معاف کیجیے گا اگر میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں تو، لیکن نور کو آپ کی دی گئی چیزوں کی کوئی قدر نہیں۔ وہ آپ کے جانے کے فوراً بعد وہ سب چیزیں واپس دفتر میں دے دیتی ہے، شاید آپ کی نیت کا بھی اسے کوئی خیال نہیں۔ سلیمان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر تیز قدموں سے نور کی طرف بڑھا، جو اس وقت صحن کے کنارے چھاؤں میں بیٹھی تھی اور ہاتھ میں ایک کتاب لیے کسی خیال میں گم تھی۔ سلیمان خان اس کے سامنے رک کر بولا، یہ میں کیا سن رہا ہوں نورالعین؟ تم نے میرے دیے ہوئے تحائف میں سے کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ میں مانتا ہوں تم بہت دریا دل ہو، اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال کرتی ہو، لیکن کبھی کبھی کسی کی نیت کی لاج رکھ لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ نور نے خاموشی سے نظریں اٹھائیں، اسے دیکھا اور بنا کچھ کہے اپنی کلائی آگے کر دی، جہاں چمکتی ہوئی وہ گھڑی بندھی تھی جو سلیمان نے چند روز پہلے اسے دی تھی۔ سلیمان کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ واہ، تو تمہیں گھڑیاں پسند ہیں؟ نور کی آنکھیں سکون سے بھری تھیں۔ نہیں، مجھے وقت پسند ہے جو ہمیں کوئی نہیں دیتا، اس نے آہستہ سے کہا۔ تحفے، کپڑے، جوتے، ان سب کا کیا کام؟ جب نہ ہو تو ہم کہیں جاتے ہیں، نہ ہی کوئی ہمارے وقت میں شریک ہوتا ہے۔ جو بھی آتا ہے بس اپنا صدقہ وار کر چلا جاتا ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ دے جاتا ہے، لیکن کبھی کوئی ہمیں خود میں شریک نہیں کرتا۔ سلیمان کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا، جہاں دکھ بھی تھا، فہم بھی، اور ایک عجیب سی نرمی بھی تھی، جیسے وہ خود کسی کتاب کا نایاب باب ہو۔ وہ دھیرے سے بولا، شاید اب وقت بدلنے والا ہے نور، شاید اب کوئی تمہیں صرف تحفے نہیں بلکہ اپنا وقت بھی دینا چاہتا ہے۔ سردار سلیمان اس روز یتیم خانے سے واپس اپنے فارم ہاؤس پہنچا تو عام دنوں کے برعکس وہاں کی وسعت اور خاموشی اسے سکون نہیں دے رہی تھی۔ وہ لان میں دیر تک ٹہلتا رہا، ہاتھ میں وہی گھڑی تھامے جو لیڈیز اینڈ جینٹس کے مخصوص جوڑوں میں سے تھی۔ ان میں سے سلیمان نے ایک گھڑی نور کو تحفے میں دی تھی اور دوسری خود باندھ لی تھی، جیسے وقت کی دو نبضیں ایک ہی دھڑکن میں بندھ گئی ہوں۔ ایک اس کی کلائی پر تھی اور دوسری نور کی کلائی میں۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو نور کا چہرہ، اس کی سادہ مگر گہری باتیں، اس کی خاموشی، اس کا انکار، اور پھر اس گھڑی کو سلیمان کے سامنے دیکھنا، سب کچھ دل کی دیواروں پر تصویر بن چکا تھا۔ کبھی کبھار انسان کسی سے مل کر یہ نہیں جان پاتا کہ وہ اس کے دل میں اتر چکا ہے، لیکن کسی ایک لمحے میں ساری حقیقت کھل جاتی ہے۔ سلیمان کے لیے وہ لمحہ وہی تھا جب نور نے کہا تھا، مجھے وقت پسند ہے جو ہمیں کوئی نہیں دیتا، اور اب سلیمان نے دل سے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے وقت دے گا جو اس کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہوگا۔ اگلی صبح اس نے یتیم خانے کے ایڈمنسٹریٹر قریشی صاحب کو فارم ہاؤس پر بلایا، جنہوں نے احترام سے ان کی دعوت قبول کی۔ سلیمان نے سیدھے الفاظ میں کہا، قریشی صاحب، میں نور کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔
وہ میرے لیے خاص ہے، اس کی عزت، اس کا خلوص اور اس کا رویہ سب کچھ مجھے قائل کر چکا ہے کہ وہ صرف رحم کی نہیں بلکہ سعادت کی حقدار ہے۔ قریشی صاحب نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ سردار صاحب، یہ بات ممکن تو ضرور ہے کیونکہ نور اب 18 برس کی ہو چکی ہے، لیکن ہم اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ یہ فیصلہ اس کا اپنا ہوگا۔ آپ اس سے خود بات کریں گے، اگر وہ مان جائے تو۔ سلیمان نے اس بات میں سر ہلا دیا اور نور سے ملاقات کی اجازت لی۔ اگلے دن وہ نور کے لیے ایک ہلکی سی تبدیلی لے کر آیا۔ وہ اسے پہلی بار یتیم خانے سے باہر لے گیا۔ ان دونوں نے سمندر کے کنارے کئی لمحے ساتھ گزارے۔ سورج آہستہ آہستہ افق کو چھو رہا تھا اور سنہری روشنی میں پانی چمک رہا تھا۔ نور ننگے پاؤں ریت پر چل رہی تھی۔ کبھی کبھی سمندر کی کوئی لہر اس کے قدموں کو چھو کر واپس پلٹتی تو وہ ہنس پڑتی۔ بچپن کی کسی معصوم خوشی کی طرح وہ کبھی جھک کر پانی کو چھوتی، کبھی کوئی چپٹی سی کنکری اٹھا کر دور پانی میں اچھالتی۔ سلیمان چند قدم پیچھے رہ کر اسے دیکھتا رہا، جیسے کوئی مصور اپنی تخلیق کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ نور نے شرم سے نظریں جھکا لیں۔ سلیمان نے آگے بڑھ کر اس کے گیلے بالوں سے پانی کے چند قطرے ہتھیلی پر لیے۔ نور پہلے تو جھجکی، لیکن سلیمان کی محبت بھری مسکراہٹ نے اسے آہستہ آہستہ سب کچھ قبول کرنا سکھایا۔ اس کے بعد وہ شاپنگ مال گئے۔ وہ کبھی آئینے میں خود کو دیکھ کر ہنس دیتی، کبھی کسی چیز کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دیتی، اور سلیمان اس کی ہر حرکت کو یوں دیکھتا جیسے کسی مقدس لمحے کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ ان کی آنکھوں میں وہ خاموش باتیں چل رہی تھیں جو الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی۔ شام کو جب وہ یتیم خانے واپس پہنچی تو لڑکیاں اس کے ارد گرد جمع ہو گئیں۔ دکھاؤ نور، کیا لے کر آئی ہو؟ نور نے مسکرا کر بیگ کھولا اور سب میں چھوٹے چھوٹے تحفے بانٹنے لگی۔ کوئی کلپ، کوئی انگوٹھی، کسی کے لیے پرفیوم تو کسی کے لیے رنگین قلمیں۔ لڑکیاں رشک سے دیکھتی اور پوچھتی تم کہاں کہاں گئی؟ کیسا لگا باہر کا منظر؟ نور صرف مسکرا کر جواب دیتی، اچھا لگا، بہت اچھا لگا۔ اسی لمحے عشاء کی اذان ہوئی تو نور نے سب کچھ ایک طرف رکھ دیا۔ کسی لڑکی نے کہا، پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھ لینا۔ نور نے نرمی سے کہا، آج دل بہت بھر چکا ہے، کھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ جائے نماز بچھا کر سجدے میں جا بیٹھی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو لمحہ بھر کی خاموشی چھا گئی۔ اس کے ہونٹ ہلے۔ اللہ، اگر میرے نصیب میں وہ شخص بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے، اور اگر نہیں تو میرے دل سے اس کی خواہش نکال دے۔ اس کے لب تھر تھر آ گئے۔ دل کسی فیصلے کے انتظار میں ٹھہرا رہا۔ چند روز بعد سلیمان پھر آیا۔ اس بار اس کے لہجے میں سکون تھا۔ وہ خود نور کے پاس گیا جو باغیچے میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ سلیمان نے سلام کے بعد آہستگی سے کہا، نور، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، اور شاید ایک وعدہ بھی۔ نور نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ سلیمان نے نظریں جھکائے کہا، میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ نکاح کر لو۔ میں تمہیں صرف تحفے نہیں دینا چاہتا، میں تمہیں وہ وقت دینا چاہتا ہوں جو اب تک کسی نے نہیں دیا۔ نور کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس کی آنکھیں جھک گئیں، لیکن چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے دل میں اطمینان اتر گیا ہو۔ قریشی صاحب نے بھی معاملے کی نرمی کو دیکھا۔ سادگی سے نکاح پڑھایا گیا، نہ کوئی شور نہ ڈھول، صرف دو لوگ، ایک دعا اور پھر ساری نیتوں کی گواہی، اور یوں نور صرف یتیم خانے کی بچی نہیں رہی، وہ سلیمان خان کے دل کی ملکہ بن گئی۔ وہ جسے صرف صدقہ دینے والے جانتے تھے، آج محبت اور عزت کی حقدار بن کر اس کے ساتھ زندگی کے سفر پر نکل چکی تھی۔ شہر کے اس پوش علاقے میں واقع سردار سلیمان خان کا وسیع و عریض بنگلہ جب یتیم خانے کی سادہ پرانی دیواروں میں رہنے والی نور کے سامنے آیا تو اس کی سانسیں جیسے تھم گئیں۔ گاڑی جیسے ہی اندر داخل ہوئی، اس کی نظریں بلند و بالا در و دیوار، خوش رنگ پھولوں سے سجے باغیچے اور روشنائی سے جگمگاتے پورچ پر ٹھہر گئیں۔ دل عجیب طرح کی دھڑکن سے لبریز تھا، جیسے زندگی ایک نئے موڑ پر آنے کو تیار کھڑی ہو۔ سلمان نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا، نور کا نازک سا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، یہ اب تمہارا گھر ہے نور، ہمیشہ کے لیے۔ نور نے نظریں جھکا لیں، لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک ملازمہ احترام سے قریب آئی تو سلیمان نے اس سے کہا، نرگس، نور کو میرے کمرے میں لے جاؤ، دلہن کی طرح تیار کر کے خوبصورت سا لباس پہناؤ، ہم نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ ملازمہ نے مسکراتے ہوئے سر جھکا دیا اور نور کو نرمی سے ساتھ لے گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں جب نور تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو وہ خود اپنے عکس کو پہچان نہ سکی۔ وہی سادہ سی لڑکی آج گلابی رنگ کے خالص ریشمی لباس میں جگمگاتی ہوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ ہلکا سا میک اپ، پلکوں پر ٹھہری جھجک اور ہونٹوں پر بے ساختہ سکون۔ جب وہ آہستہ قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ مہک گیا۔
سلیمان جو کھڑکی کے پاس کھڑا باہر جھانک رہا تھا، اس نے نور کے قدموں کی چاپ سنی تو پلٹا اور جیسے وقت رک سا گیا۔ اس کی آنکھوں نے پہلی بار نور کو یوں دیکھا جیسے کوئی خزانہ سامنے آ گیا ہو۔ اس کی سانسیں گہرائی سے بھر آئی تھیں۔ نور بس ایک لفظ نکلا اور پھر وہ آگے بڑھا، آہستگی سے اس کے قریب آیا۔ نور کی پلکیں جھک گئیں، دل کی دھڑکنیں تیز تھیں اور سلیمان نے بہت نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ تم جانتی ہو آج میں دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان بن گیا ہوں۔ اس نے آہستہ سے اسے خود سے قریب کیا۔ نور نے ہچکچاتے ہوئے نظریں اٹھائیں۔ سلیمان کی آنکھوں میں گہرائی تھی، شدت تھی اور خالص محبت تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہا جیسے ہر لمحہ دل پر نقش کر رہا ہو۔ پھر نہایت آہستگی سے ایک محافظ کی طرح اس نے نور کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ بھی جیسے اس کی باہوں میں سکون محسوس کرنے لگی۔ نور، تمہیں اب کبھی کسی خوف کی ضرورت نہیں۔ تم میرے ساتھ ہو، میری عزت ہو، میری محبت ہو، اور میں تمہارے ساتھ زندگی کے ہر لمحے کو جینا چاہتا ہوں۔ اس نے نرمی سے نور کا ماتھا چوما اور پھر اس کے چہرے، اس کی پلکوں اور ہونٹوں تک اپنی محبت کا لمس اتارا۔ نور کے جسم میں ایک لرزہ سا دوڑا، لیکن وہ اس کے بازوؤں میں پرسکون رہی۔ سلیمان نے اس کا دوپٹہ آہستہ سے ایک طرف کیا اور اس کے کاندھے پہ دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آج تم صرف میری ہو اور میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اور پھر سلیمان نے اسے بہت محبت اور نرمی سے خود میں بھینچ لیا اور پوری شدت سے دل کے آخری کونے سے اسے یقین دلایا کہ اس کی محبت دکھاوا نہیں، ایک عہد ہے۔ نور نے پہلی بار خود کو مکمل، معتبر اور کسی کی چاہت کے قابل محسوس کیا۔ یہ لمحہ، یہ رات اور یہ محبت دونوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے رقم ہو گئی۔ مہک بیگم دوپہر کو باغیچے میں بیٹھی کھلے گلابوں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ان کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر اپنی بہن کا نام دیکھ کر ایک مدھم مسکراہٹ لبوں پر آئی، لیکن اگلا لمحہ اس مسکراہٹ کو لمحوں میں پتھر کا کر گیا جب دوسری طرف سے بے ساختہ اور بھپرے لہجے میں آواز آئی، مہک، ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ تمہارے شوہر نے شہر میں ایک کمسن لڑکی سے نکاح کر لیا ہے۔ مہک کا دل دھڑکنا بھول گیا، پلکوں کی جنبش رک گئی، وہ کچھ دیر ساکت رہی، پھر بے یقینی سے بولی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہ ناممکن ہے، وہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتا۔ مگر دوسری طرف سے بہن کی تلخ آواز اب اور بھی واضح ہو چکی تھی، مہک، تمہیں تب ہی ہوش آ جانا چاہیے تھا جب وہ ہفتہ بھر حویلی سے باہر رہنے لگا تھا۔ میں نے کتنی بار تمہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ شوہر پر تھوڑی نظر رکھا کرو، لیکن تمہیں تو اپنی محبت کی چادر سے باہر دیکھنے کی عادت ہی نہیں۔ اب بھگتو، یہی ہوتا ہے اندھی وفاؤں کا انجام۔ مہک کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا، کانپتی انگلیوں سے موبائل بند کیا اور جیسے زخمی پرندہ پھڑپھڑائے وہ بھاگتی ہوئی اندر پہنچی، دل میں ایک عجیب ہلچل، قدموں میں لرزش اور آنکھوں میں شعلے لیے وہ حیات بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ پورے زور سے کھولا۔ اماں جی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ حیات بیگم جو تسبیح کے دانے گن رہی تھی، چونک کر اسے دیکھا، چہرے پر ضبط کی لکیریں ابھری، سر آہستہ سے جھکا کر بولی، صبر کرو بیٹی، یہ تو سرداروں کے کام ہوتے ہیں، مجھے بھی خبر مل چکی ہے، آئے گا تو خود بات کر لیں گے، مرد تو کبھی کبھی ایسا قدم اٹھا ہی لیتے ہیں۔ مہک کی آنکھوں سے آنسو لڑکنے لگے، وہ پیچھے ہٹی اور بنا کچھ بولے باہر نکل گئی، لیکن ابھی وہ دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ حویلی کا گیٹ دھڑ سے کھلا اور مہک کے والد، جو سلیمان کے چچا بھی تھے، اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے بھی تھے۔ بلند آواز میں پکارا، حیات بیگم کہاں ہیں؟ باہر آئیں۔ حیات بیگم آہستہ آہستہ برآمدے میں آئیں، ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ آواز نیچی رکھو بھائی صاحب، ہم بڑے ہیں آپ سے۔ مگر مہک کے والد کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ حیات بھابی، یہ جو آپ کے بیٹے نے کیا ہے وہ نہ صرف ہماری بیٹی کی توہین ہے بلکہ پورے خاندان کی بے عزتی بھی ہے۔ ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے ہماری بیٹی کی شادی کو؟ صرف 3 سال، اور وہ دوسری شادی رچا کر شہر میں گلچھڑے اڑا رہا ہے۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ حیات بیگم خاموشی سے سنتی رہیں، لیکن مہک کے بھائیوں نے مزید بھر کر کہا، ہم نے اسے سردار مانا، اپنے بڑے بھائی کی جگہ دی، عزت بخشی، اور بدلے میں وہ ہمارے خاندان کی روایات روند کر ایک اجنبی لڑکی سے نکاح کرایا۔ آخر کون ہے وہ لڑکی؟ کہاں سے آئی ہے؟ اس کا نسب، اس کا خاندان، اس کی اصل؟ ہم نے 7 پشتوں میں کبھی خاندان سے باہر رشتہ نہیں جوڑا، اور یہ شخص جس پر ہمیں ناز تھا وہ اتنی بڑی بغاوت کر گیا۔ حیات بیگم نے تیز سانس کھینچی، ان کے چہرے پر دکھ اور انا کی آمیزش تھی۔ میں جانتی ہوں آپ سب کے دل میں آگ لگی ہے، ہم اسے بلا کر اس کی زبان سے سچ سنیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے کہ اس کی غلطی کی سزا کیا ہوگی۔ مہک، جو دروازے کی اوٹ سے سب سن چکی تھی، اپنے پیروں پر کھڑی نہ رہ سکی۔
وہ دھیرے سے ستون سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئیں، جیسے اس کی پوری دنیا جس پر وہ یقین رکھتی تھی سلیمان کے ایک قدم سے ٹوٹ کر زمین پر بکھر گئی ہو۔ اگلے ہی روز سلیمان نور کو ساتھ لے کر حویلی پہنچا تو اس کی گاڑی کی آواز سنتے ہی ملازمین دروازے کی طرف لپکے۔ دروازہ کھلا تو سفید دوپٹے میں لپٹی نور کی جھکی نظریں اور سلیمان کے جوتوں سے اٹھتی گرد نے ایک لمحے کو صحن کی خاموشی کو توڑ ڈالا، مگر سب سے پہلا جملہ جو ہوا میں معلق ہوا وہ حیات بیگم کا تھا، جو اندرونی دالان سے نکلی تھی، اور ان کے لبوں سے کڑوا سا طنز برسا۔ تمہیں اپنی ماں سے اجازت لینے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی سلیمان؟ تم نے خود ہی سب کچھ طے کر لیا، ہمیں بتانا تک ضروری نہیں سمجھا۔ تم یہ کیسے بھول گئے کہ تمہاری ایک بیوی حویلی میں موجود ہے؟ سلیمان نے قدم روکے بغیر کہا، اماں جی نکاح میرا حق تھا اور اس کے لیے شریعت نے کسی کی اجازت کو شرط نہیں مانا۔ آپ ہماری ماں ہیں، ہم آپ کے قدموں کی خاک ہیں، لیکن جہاں بات میرے فیصلے کی ہوگی وہاں مجھے خود جواب دینا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ نور کو قبول کریں کیونکہ یہ اب ہمارے نکاح میں ہے اور ہمارے دل کا حصہ ہیں۔ سلیمان کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ مہک دالان سے چیختی ہوئی آئی اور اس نے جھنجھلاہٹ میں ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، آپ کو ابھی کے ابھی اسے طلاق دینا ہوگی۔ میں ایک ہی چھت کے نیچے اپنی سوتن کو ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ سلیمان نے گردن سیدھی کی، نظریں مہک پر گاڑ دیں اور فولادی لہجے میں کہا، یہ آپ کی خام خیالی ہے مہک بیگم، جس طرح آپ میری بیوی ہیں ویسا ہی حق نور کا بھی ہے، اور اگر نکاح کرنا غلطی ہے تو یہ سوال مجھ سے نہیں، دین سے کرو جس نے مجھے یہ اختیار دیا ہے۔ آپ کو نور کو وہی عزت دینا ہوگی جو آپ اپنے لیے چاہتی ہیں، کیونکہ گھر میرا ہے، بیوی بھی میری ہے اور فیصلہ بھی میرا ہوگا، ورنہ یہ گھر اب دونوں کا ہے، دونوں کا برابر کا حق حاصل ہے۔ اس نے نور کا ہاتھ تھاما اور سب کے سامنے اس کی طرف دیکھ کر کہا، یہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے اور میں کسی صورت اسے طلاق نہیں دوں گا۔ تمہیں جتنا چیخنا ہے چیخو، جتنا رونا ہے رو لو، لیکن سچ نہیں بدلے گا اور نہ ہی میرا فیصلہ۔ نور کی آنکھیں حیرت اور خوف کے امتزاج سے سلیمان کو دیکھ رہی تھیں، جیسے وہ اب بھی یہ سب ایک خواب سمجھ رہی ہو۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ اندر آ گئی اور جیسے ہی دروازہ بند ہوا اس نے رکے ہوئے سانس کے ساتھ دھیرے سے کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں سلیمان؟ اس کے قریب آیا، اس کی ٹھوڑی کو انگلیوں سے تھام کر اوپر کیا اور محبت سے بولا، نور تم دل کی وہ رگ ہو جہاں سے دھڑکن نکلتی ہے، تم وہ خلا ہو جو میں برسوں سے محسوس کر رہا تھا، اور اب جب تم آئی ہو تو یہ سب کچھ مکمل ہو گیا۔ میرے دل میں صرف تم ہو، اور جسے دل میں جگہ مل جائے اسے کبھی نہیں نکالا جاتا۔ وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اس کے ہاتھ کو تھام کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، تمہیں اپنے گھر، اپنے کمرے اور اپنی زندگی میں خوش آمدید۔ اب تم میری ہو ہمیشہ کے لیے نور۔ نور نے پہلی بار دھیرے سے مسکرا کر سر جھکا لیا، مگر یہ لمحہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سلیمان نے دروازہ کھولا تو ایک ملازم ہچکچاتے ہوئے بولا، سردار جی پنچایت کا پیغام آیا ہے، آج شام تک آپ کو نور بی بی کے ساتھ نکاح کے بارے میں وضاحت دینی ہے۔ سلیمان نے اس پیغام کو سنا اور ایک طویل سانس لے کر بولا، بتا دینا ہم وقت پر آئیں گے، کیونکہ اب یہ صرف میرے نکاح کا نہیں بلکہ میری محبت اور میری عزت کا سوال ہے۔ شام ڈھلے جب آسمان پر سرخی چھانے لگی تو سلیمان اپنے کاندھے پر کالی شال ڈالے سفید شلوار قمیض میں ملبوس دھیمے قدموں سے پنچایت کی بیٹھک میں داخل ہوا۔ سب کی نظریں اس پر جمی تھیں اور وہاں موجود ہر شخص کا چہرہ سنجیدہ، متفکر اور سوالات سے بھرا تھا۔ سب سے پہلے اس سے چچا نے بولنا شروع کیا، سلیمان تم جانتے ہو نا کہ ہمارا خاندان عزت دار ہے، ہم نے اپنی بیٹی تمہاری نکاح میں دی، تمہیں بیٹے سے بڑھ کر چاہا، لیکن تم نے وہ کیا جو ہمارے خاندان کی روایت کی خلاف ورزی ہے۔ یہ نکاح اب تمہارا ذاتی فعل نہیں رہا، اب یہ ہمارے خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے۔ وہ لڑکی کون ہے، اس کا حسب نسب کہاں سے ہے، تمہیں اس بات کی وضاحت دینا ہوگی۔ آخر تمہیں اس طرح سے چھپ کر نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سلیمان نے سر جھکایا، چند لمحے خاموش رہا اور پھر سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، بزرگوں آپ سب میرے لیے سراپا عزت ہیں، آپ کا حکم میرے لیے سر آنکھوں پر۔ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے یہ نکاح خاندانی مشورے کے بغیر ہوا، لیکن یہ نکاح شرعی ہے، سچا ہے اور دل سے ہے۔ نور میرے نکاح میں ہے، میری بیوی ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا اور نہ ہی اس کی عزت پر کوئی داغ برداشت کر سکتا ہوں۔ اس کا حسب نسب تلاش کرنا اب میرا فرض ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ شہر جا کر نور کے ماضی کی ایک ایک پرت کھول کر سامنے رکھوں گا، لیکن تب تک میری درخواست ہے کہ نور کو میری امانت سمجھ کر حویلی میں قبول کیا جائے۔
وہ اب صرف میری بیوی نہیں بلکہ اس حویلی کی بہو بھی ہے۔ پنچایت میں خاموشی چھا گئی۔ چند بوڑھے سر ہلانے لگے۔ کچھ چہرے بدستور سخت تھے، لیکن فیصلہ محفوظ رکھا گیا، اور سلیمان اٹھا واپسی پر نور کو اس کے کمرے میں چھوڑنے آیا تو وہ جھجکتے ہوئے بولی، آپ جا رہے ہیں؟ مجھے یہاں سب اجنبی لگتے ہیں، میں نہیں جانتی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ سلیمان نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، سب کے سامنے لے کر آیا اور کھڑے ہو کر بلند آواز میں بولا، آج سے نور اس حویلی میں میری امانت ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میری ماں اور میرا خاندان میری امانت کی حفاظت کریں گے۔ یہ یہاں صرف مہمان نہیں، میری عزت ہے، میری بیوی ہے، اور جس نے بھی اس پر شک کیا وہ میرے فیصلے پر شک کرے گا۔ نور کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر ان لفظوں میں اسے پہلی بار تحفظ محسوس ہوا۔ سلیمان کے جاتے ہی سب خاموش ہو گئے، لیکن مہک بیگم کے اندر کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اگلے دن صبح ہی صبح اس نے ملازمہ کو حکم دیا، جا اس نئی رانی سے کہہ کر ناشتہ تیار کرے اور حویلی کے سب کمروں کی صفائی بھی کرے۔ نور جب کچن میں داخل ہوئی تو اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں سے کام شروع کرے۔ یتیم خانے میں اس نے برتن دھوئے تھے، جھاڑو پوچھا لگایا تھا، مگر کھانا کبھی نہیں بنایا تھا۔ مہک کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ ہاں تو بی بی، تمہاری شہر کی نزاکت یہاں نہیں چلے گی۔ حویلی کی بہو وہی ہوتی ہے جو خدمت کرے، فرض نبھائے اور زبان بند رکھے۔ نور نے ایک لمحے کو نظر اٹھائی، لبوں پر کچھ کہنے کی ہمت جمع کی، مگر پھر خاموشی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کر کے آٹے میں ہاتھ ڈال دیا۔ دن گزر سلیمان شہر میں اپنی تفتیش میں مصروف ہو گیا، مگر نور کی صبح باورچی خانے سے شروع ہوتی، صحن کی صفائی، مہمان کھانا، زنان کھانا اور پھر برتن دھونا، اور رات کو مہک کے پاؤں دبانے پر ختم ہوتی۔ وہ جس امید، جس خواب، جس تحفظ کے ساتھ حویلی آئی تھی، وہ اب دھندلے خوابوں میں تبدیل ہونے لگا تھا، مگر اس نے زبان بند رکھی ہوئی تھی اور خود کو اس امانت کا فرض نبھانے میں جھونک دیا جو سلیمان نے حویلی کے سپرد کی تھی۔ شاید یہی ایک بیوی کی اصل آزمائش تھی۔ جب ایک شام سلیمان بغیر اطلاع واپس لوٹا تو دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے دل کسی انہونی کی پیشگوئی کر رہا ہو، جیسے اس کی غیر حاضری میں حویلی کے اندر سب کچھ ویسا نہیں رہا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اور جب نظر دروازے کے اندر پوچھا لگاتی نور پر پڑی تو اس کی سانس ایک لمحے کو جیسے رک سی گئی۔ وہ لڑکی جسے وہ اپنی امانت کہہ کر گیا تھا اب گرد سے اٹی میلے کپڑوں میں ملبوس، تھکن سے نڈھال تھی، جیسے کوئی قیدی ہو جسے بولنے کا بھی حق نہ ہو۔ سلیمان کے قدم رک گئے، پلکوں پر غصے کی تپش، پیشانی پر شکنوں کی لکیر گہری ہوئی۔ اس نے پورے صحن پر ایک نظر دوڑائی، پھر اونچی آواز میں کہا، نور، یہ حال کس نے کیا ہے تمہارا؟ جواباً مہک اندر سے طنزیہ انداز میں بولی، کون سا شہزادی جیسی لائی گئی تھی جو حال پوچھتے ہو؟ سلیمان نے پلٹ کر مہک کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سلگتا غصہ، لب تھر تھرا رہے تھے۔ تم نے اسے نوکرانی سے بھی بدتر سلوک کر دیا، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تمہیں کیا لگا میں اسے چھوڑ کر گیا تو بے یارو مددگار ہو گئی؟ یہ میری بیوی ہے، میرا مان، میری عزت، اور یہ عزت میری غیر موجودگی میں پامال کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ اس کی گرجدار آواز سن کر حیات بیگم بھی صحن میں آ گئیں، مگر سلیمان نے ان سے بھی شکوہ بھرے لہجے میں کہا، اماں جی آپ خاموش کیوں رہیں؟ آپ کی نظروں کے سامنے میری بیوی کی تذلیل ہوتی رہی اور آپ نے کچھ نہ کہا۔ نور نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ سلیمان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے اسے اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں ایک بوجھل سی خاموشی چھا گئی۔ سلیمان نے آہستگی سے نور کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تم نے کچھ بتایا کیوں نہیں؟ تم نے یہ سب کیوں سہا نور؟ نور کی پلکیں نم تھیں، وہ بس اتنا کہہ سکی، میں نے سوچا آپ کو تنگ نہ کروں، آپ پہلے ہی بہت کچھ جھیل رہے تھے۔ سلیمان نے محبت سے اس کی جانب دیکھا اور نرمی سے کہا، تمہیں خود کو میری شریک حیات سمجھنا ہوگا، صرف میرے نام کی نہیں، میری محبت، میری عزت، میرے جذبات کی بھی حقدار ہو۔ اس نے آہستہ آہستہ نور کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ نور کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ سلیمان نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری، اس کی پیشانی پر لب رکھے، پھر آہستہ سے کہا، آج تم صرف میرے ساتھ ہو، میرے قریب، میری باہوں میں، میری پناہ میں۔ نور کی آنکھیں بند ہو گئیں، وہ سلیمان کے سینے سے لگی، اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، اور سلیمان اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے سہلاتے ہوئے بولا، میں تمہارے جسم سے نہیں، تمہاری روح سے محبت کرتا ہوں، اور آج میں تمہیں ہر وہ لمس دینا چاہتا ہوں جو تمہارے گزرے دنوں کی ساری تھکن اتار دے۔ اس نے آہستہ آہستہ نور کی ساری تھکن، اس کے تمام زخم اپنی محبت سے دھونا شروع کیے۔ نور کی آنکھوں سے خاموشی کی نمی بہہ نکلی تھی، مگر وہ سلیمان کی قربت میں سکون محسوس کر رہی تھی۔ یہ وہ پہلی رات تھی جب نور نے خود کو مکمل طور پر کسی کے اعتماد، لمس اور محبت کے حوالے کیا۔ کمرے میں موجود ہر چیز ان کی سانسوں کی ہم آہنگی کی گواہی دے رہی تھی۔ سلیمان نے اسے آہستہ سے خود سے قریب کیا اور پھر محبت بھرے لہجے میں بولا،
آج تم صرف آرام کرو، تم میری ہو اور میری رہو گی، تمہارے حق کا پہلا دن آج سے شروع ہوتا ہے۔ نور کی پلکیں بھیگ چکی تھیں مگر دل میں ایک عجیب سا اطمینان اتر رہا تھا۔ وہ لمحات ایک نئی زندگی کا آغاز تھے جس میں اب صرف عزت، محبت اور تحفظ کا رنگ رہنا تھا۔ کوئی زخم، کوئی تحقیر اور کوئی تنہائی نہیں۔ اگلے روز نور کی طبیعت ایک دم سے بگڑ گئی۔ صبح اٹھی تو اسے چکر آنے لگے۔ سلیمان اس سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا لیکن جیسے ہی اس نے نور کو بستر سے اٹھنے سے عاجز دیکھا تو ایک لمحے کو دھک سے رہ گیا۔ اسے فوراً قریبی ہسپتال لے کر گیا اور تھوڑی ہی دیر میں جب رپورٹ سامنے آئی تو حویلی میں جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سلیمان نے بے یقینی سے نور کی آنکھوں میں دیکھا، پھر ہاتھوں کو اس کے پیٹ پہ رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، کیا یہ سچ ہے؟ نور نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سلیمان نے لبوں پر مسکراہٹ سجا کر اس کی پیشانی کو چوما۔ میرے رب کا کتنا بڑا کرم ہے نور، تم نے میری دنیا بدل دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ وہ جو اب تک صرف محبت کے سائے میں اسے چاہتا رہا، اس کے وجود میں اپنا خون محسوس کر رہا تھا، وہ سچ میں باپ بننے جا رہا تھا اور نور اس کے دل کی ملکہ اب ماں بننے والی تھی۔ وہ سب سے پہلے حیات بیگم کے پاس گیا، ہاتھ جوڑ کر کہا، اماں جی آپ کے پوتے یا پوتی کی خوشخبری لایا ہوں، نور امید سے ہے۔ حیات بیگم نے چونک کر سلیمان کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے تسبیح رکھی، لب ہلائے، اللہ نصیب اچھے کرے۔ ماں بننا ایک بڑی نعمت ہے۔ ان کے لہجے میں پہلی بار نور کے لیے نرمی آئی تھی، مگر یہی خبر مہک بیگم کے لیے آگ بن کر گری۔ وہ جو اب تک نور کی موجودگی کو ایک وقتی ٹھہراؤ سمجھتی رہی تھی، اب اس کے بطن میں سلیمان کے بچے کی خبر سن کر جیسے تپ اٹھی تھی۔ اس نے کمرے میں آتے ہی سب سے پہلے اسے تانا دیا، اب سمجھ آیا کہ تم یہاں سب کچھ برداشت کر کے بھی کیوں بیٹھی رہی؟ اپنی جگہ پکی کرنے کا ہنر خوب آتا ہے تمہیں۔ نور نے نظریں نیچی رکھیں، خاموشی سے سب کچھ سنا، مگر اس سے پہلے ہی سلیمان اس کے دفاع میں بول اٹھا، جو عزت میرے دل میں نور کے لیے ہے وہ اب تمہیں بھی ماننی ہوگی۔ تمہاری باتوں سے نہ نور کا رتبہ کم ہوگا، نہ میری محبت، اور نہ اس بچے کی اہمیت۔ نور میرے بچے کی ماں بننے جا رہی ہے۔ اب یہ صرف میری امانت نہیں، میری اولاد کا مرکز ہے۔ جو اسے برا کہے گا گویا میرے بچے کو برا کہے گا، اور یہ میں کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ مہک نے دانت پیستے ہوئے رخ پھیر لیا۔ نور پہلی بار خود کو اس حویلی میں اصل وارث محسوس کرنے لگی تھی۔ سلیمان نے اسے آہستگی سے کاندھے سے تھاما اور کہا، چلو نور، تمہیں اب سکون کی ضرورت ہے، تمہیں صرف آرام کرنا ہے، باقی سب کی فکر میں کروں گا۔ وہ اسے کمرے میں لے گیا، تکیے سے ٹیک لگا کر بٹھایا اور آہستہ سے اس کے پاؤں دباتے ہوئے بولا، آج سے تمہارا ہر درد، ہر بوجھ میرا ہوا، تم صرف میرے بچے کو محفوظ رکھو۔ نور کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ آنسو کسی کمزوری کے نہ تھے، یہ ایک عورت کی قبولیت، تحفظ اور خوشی کے آنسو تھے جن میں برسوں کے تانے کا زہر دھل رہا تھا۔ وہ رات حویلی میں نئی امید، نئی پہچان اور ایک ماں کی پہلی مسکراہٹ کے ساتھ بیت رہی تھی۔ سلیمان کو جب سے نور کی ماں بننے کی خبر ملی تھی، وہ اندر سے ایک اور ہی سطح پر جا چکا تھا۔ اس کی محبت میں اب صرف جذبات نہیں بلکہ ذمہ داری کا گہرا احساس بھی شامل ہو چکا تھا، لیکن اس خوشی کے ساتھ ہی ایک بوجھ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ نور کے حسب نسب کا سوال جو پنچایت میں اٹھایا جا چکا تھا، سلیمان اب خاموش رہ کر نور کو مشکوک نگاہوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی بیوی ہے، اس کے بچے کی ماں ہے، اور اگر اسے عزت دینی ہے تو سب سے پہلے اس کی شناخت کو ثابت کرنا ہوگا۔ وہ دن رات سوچتا رہا اور پھر ایک صبح اپنے ڈرائیور کے ساتھ شہر کے لیے روانہ ہو گیا، جہاں اس نے سب سے پہلے یتیم خانے جانچ پڑتال کی۔ یتیم خانے کے پرانے رجسٹروں کو الٹ پلٹ کر جب ایک صفحہ اس کے ہاتھ آیا جس پر نور کا بچپن درج تھا، اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ رجسٹر میں درج تھا کہ نور کو ایک عورت چھوڑ کر گئی تھی اور اس کے پاس ایک لاکٹ اور ایک فراک تھا۔ یتیم خانے کی نگران سے اس عورت کا نام اور پتے کی معلومات لیں اور وہ اس عورت کے پاس جا پہنچا۔ وہ عورت اب بوڑھی ہو چکی تھی مگر اس کا ذہن ابھی تک ہوشیار تھا۔ سلیمان نے سلام کیا اور اپنا مقصد بیان کیا۔ جیسے ہی اس نے نور کا لاکٹ دکھایا، اس عورت کی آنکھوں میں روشنی ابھری۔ اس نے بتایا کہ وہ بچی اسے ریلوے اسٹیشن پر ایک عورت تھما کر گئی تھی اور شہر کا نام لیتے ہوئے بولی، یہ بچی میں لاہور سے لے کر آئی تھی۔ سلیمان نے حیرت سے کہا، لاہور؟ یہ تو میرا آبائی شہر ہے، میرا بچپن بھی وہیں گزرا ہے۔ وہ فوراً دل ہی دل میں عہد کرنے لگا کہ اب اسے سچ تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ اگلے دن لاہور پہنچا، اپنے پرانے علاقے کی گلیاں چھانتا ہوا، ہر پرانے ہمسائے سے پوچھنے لگا، مسجد، مدرسہ، چوک، بازار، سب کچھ گھومتا رہا لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا۔ تھک ہار کر جب وہ اپنی پرانی حویلی پہنچا جو اب ویران ہو چکی تھی، گیٹ کے اندر قدم رکھتے ہی ایک مانوس آواز سنائی دی، ارے سردار بابو، یہ کیا؟ اتنے سالوں بعد اس نے پلٹ کر دیکھا۔ دائی اماں کھڑی تھیں، ہاتھ میں لاٹھی، سفید بال
چہرے پر محبت کی وہی پرانی جھلک۔ سلیمان نے جھک کر ان کے ہاتھ چومے، وہ اسے اندر لے گئیں۔ آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور پھر سلیمان نے بیٹھتے ہی بے قراری سے کہا، دائی اماں میں بہت پریشان ہوں، میں نے ایک لڑکی سے نکاح کیا ہے، اب وہ امید سے ہے مگر اس کے حسب نسب پر سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ اس کا ماضی تلاش کرنے نکلا ہوں، مجھے یتیم خانے سے اس کا لاکٹ ملا ہے، کیا آپ کچھ پہچان سکتی ہیں؟ اس نے جیب سے سنہرا لاکٹ نکالا۔ دائی اماں نے ایک پل کے لیے اسے غور سے دیکھا، پھر اپنی قمیض کے گلے سے ایک ویسا ہی لاکٹ نکالا۔ کیا یہ ویسا ہی ہے؟ سلیمان کے ہاتھ کانپ گئے، دونوں لاکٹ ایک جیسے تھے۔ وہ چیخ پڑا، دائی اماں آپ نور کے بارے میں جانتی ہیں؟ دائی اماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ بولی، بیٹا یہ لاکٹ تو سردار حشمت خان کی بیوی کا تھا، جب ان کے ہاں بیٹی ہوئی تھی تو سردار حشمت نے اپنی بیوی شبانہ کو 2 لاکٹ دے رکھے تھے، ایک بیٹی کے لیے ایک شبانہ کے لیے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خاندانی دشمنی کی آگ میں حشمت مارا گیا، شبانہ پاگل ہو گئی، اس نے اپنی بچی کو کہیں چھوڑ دیا اور آخری دن میرے جھونپڑے میں گزارے، مرنے کے بعد اس کا لاکٹ میرے پاس رہ گیا۔ سلیمان کی سانس اٹکنے لگی۔ دائی اماں کیا وہی حشمت جس سے میرے ابا کی دشمنی تھی؟ دائی اماں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں بیٹا، وہی تمہارے بابا کا سگا تایا زاد، لیکن زمین کے بٹوارے نے سب کچھ برباد کر دیا۔ سلیمان کا دماغ سن ہو گیا۔ تو نور میرے خاندان کا ہی حصہ ہے؟ دائی اماں نے سلیمان کے ہاتھ تھام لیے۔ ہاں بیٹا، وہ حشمت خان کی بیٹی ہے، تمہاری اپنی خون کی رشتہ دار، لیکن قسمت نے اسے دربدر کر دیا۔ اگلے دن سلیمان دائی اماں کو ساتھ لے کر پنچایت میں پہنچا۔ لاکٹ، کپڑے اور دائی اماں کی گواہی، سب نے مل کر وہ ثبوت دے دیا جس نے نور کے سچ کو دنیا کے سامنے عیاں کر دیا، اور پنچایت کے سب سردار سر جھکائے بیٹھے تھے، کیونکہ وہ جس لڑکی کو یتیم، لاوارث اور بے حسب نسب سمجھ رہے تھے وہ دراصل ان کے اپنے خون سے تھی، ان کے اپنے خاندان کی بکھری ہوئی امانت۔ حویلی میں کئی دنوں بعد وہ خوشی لوٹ آئی تھی جو برسوں پرانی دشمنیوں، خون کی لکیر اور چھن جانے والی پہچان نے نگل لی تھی۔ چودھری رفیق نے جب جرگے کے سامنے بزرگ ملازمہ کی زبانی سنا کہ نور سردار حشمت خان کی بیٹی ہے جو انہی کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، تو نہ صرف وہ سلیمان کی بات سے مطمئن ہوا بلکہ سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، نور عزت دار اور باوقار ہے، وہ نہ صرف سلیمان کے لیے بہترین انتخاب ہے بلکہ ہم سب کے لیے رب کی بھیجی ہوئی ایک نعمت ہے۔ اگلے ہی روز حویلی کے صحن میں رنگ و نور سے سجی محفل کا سماں تھا۔ زنان خانے سے لے کر مہمان خانے تک چراغاں کیا گیا، پورے گاؤں کو دعوت دی گئی اور نور کو عروسی لباس میں دلہن کی طرح سجا کر سلیمان کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ ہر طرف مبارکباد کی صدائیں تھیں، کہے تھے اور ایک عجیب سی سکون بخش مسکراہٹ ہر چہرے پر تھی۔ اس ماحول میں جب حیات بیگم نے نور کو سینے سے لگایا تو برسوں پرانا ضبط ٹوٹ گیا۔ تم شبانہ کی بیٹی ہو، میری سب سے پیاری سہیلی، جس کے ساتھ ہم نے ایک ہی جھولے میں بچپن گزارا، ایک ہی کنویں سے پانی بھرا، ایک ہی طرح کے خواب دیکھے اور ایک ہی خاندان میں بیاہی گئیں، لیکن قسمت نے ہمیں دشمنی کے ہاتھوں جدا کر دیا۔ میں اس کی موت پر جا نہ سکی اور آج تمہیں دیکھ کر وہ سب لمحے آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ وہ نور کو خود سے بھینچ کر رو رہی تھیں۔ سلیمان نے آگے بڑھ کر ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اماں جی، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، دیکھیں تو صحیح، رب نے آپ کی سہیلی کی نشانی کو آپ کے آنگن میں لا بٹھایا۔ اب نور صرف میری بیوی نہیں بلکہ آپ کی بیٹی بھی ہے، آپ کی سہیلی شبانہ کی بیٹی۔ حیات بیگم نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، شاید شبانہ کی ہم سے وہی محبت تھی جو نور کے ذریعے آج رب نے پوری کی ہے۔ مہک ایک طرف کھڑی سب منظر دیکھ رہی تھی، چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ اور دل میں سلگتی حسرت لیے کہ وہ جو سلیمان کے دل میں جگہ نہ بنا سکی، نور نے وہ دل بھی جیت لیا اور ساس کی ممتا بھی۔ رات کے کھانے کے بعد جب سلیمان نور کو کمرے میں لے آیا تو وہ ہر لحاظ سے مکمل دلہن دکھ رہی تھی۔ سلیمان نے دروازہ بند کیا، اپنے ہاتھوں سے نور کا دوپٹہ سیدھا کیا اور بیڈ پر اسے لا بٹھایا، خود فرش پر 2 زانو بیٹھ گیا۔ اس کی نظروں میں احترام، محبت اور تحیر سب کچھ تھا۔ تو میری رانی صاحبہ، آپ تو نکلی ہمارے ہی خاندان کی۔ نور نے جذبات سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سلیمان، میں نے ہر رات یہ دعا کی تھی کہ رب مجھے میرا سچ دکھا دے، میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں۔ مجھے ہر روز ایک خلاصہ محسوس ہوتا تھا، جیسے میں کسی ایسی جگہ سے ہوں جس کا دروازہ میرے لیے بند ہے، لیکن آج آپ نے وہ دروازہ کھول دیا۔ میں آپ کی احسان مند ہوں۔ میں ہر بار یتیمی کی چادر اوڑھ کر سوتی تھی، لیکن آج پہلی بار محسوس ہو رہا ہے جیسے میری پہچان واپس مل گئی۔ سلیمان نے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا۔ نور، آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں صرف خوشیاں ہوں گی، کیونکہ اب تم صرف میری بیوی نہیں بلکہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ اب جو رشتے تم سے چھن گئے، اللہ نے تمہیں نئے رشتوں سے نواز دیا، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ نور نے روتے ہوئے اس کے سینے سے سر لگا دیا۔ یہ سب آپ کی بدولت ہے میرے سردار، اگر آپ نہ ہوتے
تو شاید میں کبھی بھی اپنے آپ کو مکمل محسوس نہ کر پاتی۔ سلیمان اس کی پیشانی پر بوسہ دے گیا۔ اور میں تمہارے بغیر شاید کبھی مکمل مرد نہ بن پاتا۔ پھر اس نے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور دنیا کی ہر محبت، ہر جذبہ، ہر خواب جیسے وہ لمحہ بن کر نور پر لٹا دیا۔ آج کی رات نہ صرف ان کے ملن کا جشن تھی بلکہ ایک بکھری ہوئی پہچان کے جڑنے اور کھوئے ہوئے خون کی پھر سے ملنے کی دلیل بھی۔ نور کی کوکھ سے جب پہلی بار زندگی نے سانس لی تو حویلی کے در و دیوار خوشی سے جھوم اٹھے۔ وہ بچہ نہ صرف سلیمان اور نور کی محبت کی علامت تھا بلکہ برسوں کی جدائی، تلاش اور صبر کا انعام تھا۔ حویلی میں کئی دنوں تک جشن کا سما رہا۔ حیات بیگم نے اپنی جوانی کے دنوں کی طرح دوبارہ کھیلنا شروع کر دیا۔ وہ بچے کو اپنی گود میں لیتی اور اسے جھولا دیتی اور بار بار اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہتی، تو میری شبانہ کی نشانی ہے۔ رب نے نہ صرف اس کی بیٹی واپس دی بلکہ نواسہ بھی دے دیا۔ سلیمان کا چہرہ فخر سے دمکتا، وہ ہر وقت نور کے گرد منڈلاتا۔ تم جانتی ہو نور، جب میں نے پہلی بار سنا کہ تم ماں بننے والی ہو تو مجھے ایسا لگا جیسے رب نے میری دنیا میں ایک مکمل تصویر اتار دی ہو جس میں رنگ، روشنی، خوشبو سب تم ہو۔ نور مسکرا کر اس کے سینے سے لگ جاتی۔ اور میں نے جب پہلی بار اس ننھی دھڑکن کو محسوس کیا تو مجھے لگا جیسے میری محبت میرے وجود میں پھیل گئی ہے۔ راتوں کو جب سلیمان نور کے کمرے میں آتا اور اس کے قریب آ کر بیٹھتا، اس کی انگلیوں کو تھام کر آہستہ سے کہتا، کیا تمہیں یاد ہے وہ پہلی رات جب میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے چہرے پر اب صرف مسکراہٹیں ہوں گی؟ وہ کبھی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا، کبھی اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچ لیتا اور پھر اس کی گردن میں نرمی سے لب رکھ دیتا۔ نور کی آنکھیں بند ہوتی اور ہونٹوں سے ہلکی سی سسکاری نکلتی۔ سلیمان، تم کیوں ہر رات مجھے اپنے آپ سے چھین لیتے ہو؟ وہ ہنس کر کہتا، اس لیے کہ تمہارا اصل تو اب میرے ساتھ جڑا ہے۔ تمہاری ہر رات میری باہوں میں مکمل ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنی انگلیوں سے نور کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتا۔ یہ میرا دوسرا دل ہے جو اب تمہارے جسم میں دھڑک رہا ہے۔ نور نے جب دوسری بار حمل کا بتایا تو سلیمان اسے باہوں میں اٹھا کر پورے صحن میں گھما لایا۔ نور، تم صرف میری محبت نہیں، تم میرے بچوں کی ماں ہو، میرے دل کا وہ کونا جہاں سکون سویا کرتا ہے۔ مہک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھتی، اس کا دل سلگتا، چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ اور آنکھوں میں حسد کی چنگاریاں ہوتی۔ وہ اپنی بہن کو فون پر کہتی، قدرت نے مجھے اولاد نہیں دی اور میرے شوہر کا دل بھی مجھ سے چھین دیا اور نور کا ہو چکا ہے۔ دوسری طرف بہن کا لہجہ سخت ہوتا، مہک، سچ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، لیکن تم نے کبھی شوہر کو وہ توجہ نہیں دی جس کی ایک مرد کو طلب ہوتی ہے۔ تمہیں تو صرف حویلی کی حکومت چاہیے تھی جو آج بھی تمہارے پاس ہے، لیکن دل کی حکومت نور کو مل گئی ہے اور سچ یہ ہے کہ وہ اس کی حقدار بھی تھی۔ مہک خاموش ہو جاتی۔ شاید پہلی بار اس نے اپنے دل کا آئینہ صاف دیکھ لیا تھا۔ ادھر نور کی زندگی بچوں کے گرد گھومتی، وہ ایک ماں کی طرح دن بھر بچوں کے جھولے جھلاتی اور جب رات ہوتی تو تھکن سے چور سلیمان سے کہتی، آج بہت تھک گئی ہوں۔ سلیمان اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا، آج تم نے میری نسل کو سنوارا ہے، تم تھکنے کا حق رکھتی ہو، لیکن تمہارے لمس سے میں تازہ دم ہو جاتا ہوں۔ پھر وہ نرمی سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیتا، چلو تمہیں کچھ اور تھکن دے دوں، وہ تھکن جس کے بعد گہری نیند ہوتی ہے۔ نور مسکرا کر کہتی، تم کبھی تھکنے نہیں دیتے سلیمان، اور جواب میں وہ اس کے خود سے قریب کر لیتا۔ حویلی میں امن تھا، سکون تھا اور محبت کا وہ عکس تھا جو صرف صبر، پاکیزگی اور سچے جذبات سے ابھرتا ہے۔ حیات بیگم دن کا بڑا حصہ اپنے پوتے اور پوتی کے ساتھ گزارتی، انہیں گود میں اٹھا کر گھومتی رہتی، کبھی پینگ جھلاتی، کبھی کہانیاں سناتی اور کبھی دعائیں دیتی، رب کرے یہ بچے تمہارے سائے میں ہی بڑے ہوں۔ نور، تم جیسی ماں ہر بچے کو نصیب ہو۔ نور کی زندگی ایک مکمل کتاب بن چکی تھی جس کے ہر صفحے پر سلیمان کی محبت، حیات بیگم کی ممتا اور بچوں کی ہنسی تھی۔ وہ لڑکی جو کل تک اپنی پہچان کے لیے سرگرداں تھی، آج خود پہچان بن چکی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔